الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، حضرات شرکائے مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ پھول نگر کی جانب سے آج کی یہ خوبصورت تقریب درس قرآن انعقاد پذیر ہے۔ میرے پاس آپ کے شہر کے پھول نگر کے پھول بچے بڑا شوق لے کر کے آئے تھے اور میں نے ان سے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور حاضری ہوگی، سو آج وعدہ وفا ہوا۔ بیچاروں نے بڑی محنت کی اور جس شوق و وارفتگی کے عالم میں اہتمام کیا، اللہ اس کا بہتر صلہ انہیں عطا کرے۔ اور موسم تو بدلتے رہتے ہیں اور موسموں کا تغیر اللہ کی شان کے رنگ ہیں، تو انتظام میں دشواری تو یقیناً ہوئی ہوگی، اور بہت سارے لوگ جو پہنچنا چاہتے ہوں گے لیکن موسم کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، اور منتظمین کے دل میں یہ بات ضرور ہوگی کہ کاش وہ بھی پہنچ پاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اتنے لوگوں کا اس موسم میں جمع ہو جانا بڑی بات ہے، اور اللہ اس کا بہتر صلہ ان بچوں کو آپ سب کو عطا فرمائے۔ درس قرآن کے خوبصورت نام سے آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ صورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم بھی عصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟
امام فخر الدین رازی جیسے شخص نے اس پہ 4 قول کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، اور یہ قول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت پھٹتے دیکھے ہیں اور ان کے تاج اچھلتے دیکھے ہیں، جن کو ناز تھا ان کی خاک اڑتی دیکھی۔ آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرتے رہے، یہ ایک طویل دور حکمرانی ہے، اور یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ موسم کے تغیر کی وجہ سے یہ انتظامی معاملات درپیش ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے حوصلے سے اور بڑی ہی جو ہے وہ محبت سے اس وقت کو گزارا۔ تو میں اپنی گفتگو کو مختصراً مگر انتہائی جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا پہ اور چلے گئے، اور ان کے تخت و تاج بھی پھٹ گئے، اور آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا گواہ خود زمانہ ہے، اس لیے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا قول حضرت امام رازی نے جو یہاں فرمایا ہے وہ یہ کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو بہت جلد سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اس لیے غافل انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے وقت عصر کی قسم کر کے زندگی کے مختصر دورانیے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا مفہوم اس کا امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، چونکہ جب نماز عصر آتی ہے تو وہ ایسے نازک وقت میں آتی ہے کہ گھر جانے کی بھی جلدی ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے، اور گاہک بھی آ کھڑا ہوا ہے، اور کام کاج بھی سارے دن کے جمع ہو کے اس آخری وقت میں انسان کے سر آن پڑتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی نماز عصر رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں عصر کی نماز کی قسم کر کے نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز عصر کو ضائع کر کے خسارے کا سودا کرو۔ چوتھا مفہوم جو امام رازی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گویا حضور علیہ السلام کے عہد زرین کی قسم کی گئی ہے، عہد خوش خصال کی قسم کی گئی ہے کہ محبوب قسم آپ کے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور سورۃ العصر میں محبوب کے زمانے کی جو قسم کی گئی، اور اس قول کو حضرت امام رازی نے اختیار کیا اور اس پہ دلیل دی کہ سورۃ البلد کے اندر محبوب کے مکان کی قسم کی گئی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، تو حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو اس سے مراد شہر مکہ ہی ہوگا۔ تو کہا قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، رکن اسود ہے، سقف بیت اللہ ہے، باب کعبہ ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے،
اور قدم قدم پہ انوار کی برستی ہوئی برکھا ہے، تو انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ میرے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کی ہوگی کہ یہاں مکہ ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں فلاں 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 عزتوں کے نشان ہیں۔ لیکن میرے مالک نے خود ہی بیان فرما دیا کہ محبوب میں شہر مکہ کی قسم کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں کعبۃ اللہ اس لیے اس کی قسم کر رہا ہوں، یہاں مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ، مناب، مزدلفہ، عرفات، رکن یمانی، رکن اسود، رکن شامی، مستجاب اور سقف بیت اللہ، میزاب رحمت، یہ ہیں، اس لیے شہر کی قسم کر رہا ہوں۔ خود فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب عزتوں کے سارے نشان اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کی خاک چومی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں آپ کا بسیرا ہے، آپ کا ڈیرا ہے، یہاں آپ رہتے ہو، آپ کی رہائش ہے۔ تو کہا قسم محبوب اس شہر کی، اس لیے کہ شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر کی فضاؤں نے، اس شہر کی ہواؤں نے آپ کے انفاس کی مہک سونگھی ہے، آپ کے انفاس کی خوشبو رچی ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اس لیے مجھے شہر کی قسم کے اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ تو اس شہر کی قسم کرنے کا سبب کیا؟ محبوب کی رہائش۔ تو مکہ صاحب عظمت اور اس کی عظمت کے بہت سارے حوالے، لیکن میرے رب نے سورۃ البلد میں جس حوالے کا ذکر کیا وہ محبوب کی رہائش ہے۔ یہاں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول بیان کر کے آگے گزروں گا۔ علماء کے مابین اختلاف رہا ہے کہ مکہ المکرمہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ شریف زیادہ افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ محقق نے یہاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا کہ شہر مکہ افضل، دلائل دیے۔ بعض نے کہا شہر مدینہ افضل، دلائل دیے۔ لیکن شیخ یہاں سے روشنی لے کے فرماتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ تو گویا فضل و شرف ان کی وجہ سے ہے، جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ جو مکے میں ہوں گے تو مکہ افضل، مدینے میں ہوں گے تو مدینہ افضل۔ وہ نشور وحدی نے کیا کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو کہا محبوب مجھے شہر کی قسم اس لیے کہ اس شہر میں آپ جو رہتے ہیں، اس شہر کی گلیوں میں آپ نے خدا میں ناز کیا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے آپ کے انفاس کی مہک سونگھی۔ مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو شہر مکہ کی عظمت کا حوالہ محبوب کی رہائش قرار پایا۔ تو جو محبوب کی طرف شے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب کی جانب منسوب ہو جائے تو وہ شے بھی محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے اس شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے کی۔ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ طواف میں جو لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے بے چینی کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ ایک پتھر کو چومنے کے لیے یہ بے چینیاں، یہ اضطراب، تو یہ راز حضرت عمر نے کھولا۔ کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے حضور کے لب تجھے لگے ہیں، اور جس کو پھر چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی درمیان سے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک جگہ سے پتھر چوم لیا تو جان چھوڑ دیں، یہ جگہ جگہ سے چوم رہے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔
ایک جگہ سے چوما خیال آیا حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چوما خیال آیا حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو یہ تو اس نشان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، قسم ہے محبوب شہر کی، اس لیے کہ یہاں آپ رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو امام راضی بولے کہ سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم، تو گویا ترتیب کلامی ہوئی، محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے تیرے دور خوش خصال کی، قسم ہے تیرے عہد زریں کی، قسم ہے تیرے دور فرخ فال کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل حضور کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ بہترین زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے۔ خیر القرون کرنی، فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے روک لیا کہ یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی ہے تو باسی 2 روپے کی کیوں ہونی چاہیے؟ باسی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا خریدتے ہو تو خریدو، نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا بابا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا، تازہ روٹی 1 روپے کی اور باسی 2 روپے کی۔ اس نے کہا سنو، یہ جو باسی روٹی ہے یہ مہنگی اس لیے ہے کہ یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا آج کا انسان خسارے میں خسارہ مانتا نہیں، کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہوں، اور میں تو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن تلاش کر لیا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے۔ کہتا دیکھو کہاں گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب بنگلے، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہے، کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ کہاں پہننے کے لیے لباس بھی پورے نہیں تھے، اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتا، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں پہ اڑتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں۔ میرے عالی نصب مکان دیکھو، لشکارے مارتی مارکیٹیں دیکھو، خوبصورت پلازے دیکھو، یہ تارکول کی بچھی ہوئی سڑکوں کا حسن ملاحظہ کرو۔ میری زندگی کا جمال یہ ہے کہ میں نے ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں چرخ پہ جھولنے لگا ہوں، میں نے مہینوں کی مسافتیں چند منٹوں پہ لے آیا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ تو پھر انسان کا خسارہ کیا ہوا؟ تو علماء بولے کہ انسان کا خسارہ جو ہے وہ اس کا روحانی خسارہ ہے۔ اگر یہ ہواؤں میں اڑتا ہے تو یہ انسانی خسارہ، انسانی کمال تو نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن کو سیکھ گیا ہے تو یہ انسانی کمال تو نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ انسانی شرف کیا ہے؟ بھائی چارہ، ہمدردی، محبت، احساس، ایک دوسرے کا لحاظ، یہ انسانی کمال تھے، اور وہ خسارے میں چلے گئے۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گئے، اور آج مروت دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، محبت ختم ہو گئی۔ آج ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ہر بندہ در پہ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو انسانیت تو خسارے میں ہے۔ تو اگر یہ چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، زمین کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس کی دل کی دنیا تو لٹ گئی ہے، محبتیں تو ٹوٹ گئی ہیں، بھائی چارے تو ختم ہو گئے۔ تو کہا قسم محبوب کے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچنا چاہو تو کیسے ہوگے؟ کہا محبوب کے زمانے کی قسم، آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان انسانوں کے گلے کاٹتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی عزتوں کا لٹیرا ہے، لیکن
محبوب کے زمانے میں آؤ، تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے، تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے، عمار ابن یاسر جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنا ہے تو تیرے زمانے کے دامن کو تامنا ہوگا، تیرے عہد خوش خصال میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ ہے کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے، تو گویا یہ اس کا خسارہ ہے، یہ موت کی طرف اس کے اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 70 سے 80 سے 90 سے، تو جب اوپر سے گنتی نیچے آ رہی ہو تو بہت جلد 0 تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ماہ و سال کی زندگی 60 سال سے شروع کر لیں یا 70 سال سے، یہ نیچے آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، یہ ہے ہمارا خسارہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ قرآن نے جو کہا کہ انسان خسارے میں، یہ خسارہ ہے کیا؟ تو میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہ ایک آدمی پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے، تو مجھ سے برف خرید لو تاکہ میں خسارے سے بچ جاؤں۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آپ کپڑا بیچتے ہیں، آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل پڑا 2 روپے مہنگا ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہو جائے، لیکن آج اگر برف نہیں بکی تو کل برف مہنگی بھی ہو گئی، تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ تو وہ برف رکھ کے پھٹے پہ یا پتھر کی سل پہ بیچ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، جلدی جلدی مجھ سے برف خرید لو۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب برف کے بدلے میں کوئی درہم کوئی دینار لے لیتا ہے تو تجھے فائدہ ہو جائے گا، اور میں بھی سانسوں کے بدلے میں درود پڑھ لیتا ہوں، کوئی سجدہ کر لیتا ہوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاتا ہوں تو میری بھی سانسیں کام آ گئی، ورنہ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ تو یہ تیزی کے ساتھ کٹنے والا وقت ہے جو خسارے کا شکار ہو رہا ہے، لیکن ہم اس خسارے سے اپنی زندگی کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن میں خود ہی بتا دیا، کہا بے شک انسان خسارے میں ہے، اس کی زندگی ٹوٹ رہی ہے، وہ سانس سانس کر کے اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ کٹ کے اس کو چھوٹا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو نسخہ جامعہ دیتا ہے۔ اگر بچنا چاہتا ہے الا الذین آمنوا، کہا محمد عربی کے دامن کو پکڑ لو، تم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ پہلی چیز ایمان، الایمان ہے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو پھر خسارے سے بچ جاؤ گے۔ میں نے بادشاہوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے جو ہے جن کا تخت و تاج 3150 سال تک رہا، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو آپ معذرت کریں گے۔ اچھا میں یہ پوچھ لیتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، عالی مرتبت علماء بھی موجود ہیں، جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی نا، رومن امپائر، اس دور کی سپر طاقت۔ لیکن آپ کہیں گے ہمیں کیا غرض ہے اس کا نام یاد رکھنے کا؟ اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ پرشین امپائر اس دور کی سپر طاقت تھی، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے،
لیکن آپ میں سے شاید ہی اس دور کے کسریٰ کا نام بتا سکے. اچھا، اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا، کسریٰ کا نام کسی کو نہیں آتا، اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا. میں آپ میں سب سے کم عمر بچہ ہو تو اس سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو نہیں آتا، اس دور کے کسریٰ کا نام تو کسی کو نہیں آتا، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو نہیں آتا، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام بھی یاد ہے. تو اقبال پھر تڑپ اٹھا. اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہا بے شک انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ شہنشاہ ہو، چاہے وہ کج کلا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، وہ خسارے میں ہے. لیکن خسارے سے بچے گا وہ جو حضور کے دامن کو پکڑے گا، چاہے وہ ذات کا حبشی ہی کیوں نہ ہو. تو کہا اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو محمد عربی کا دامن تھام لو. آپ لاہور جاتے ہیں تو آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. جہانگیر کا جہاں مقبرہ ہے وہاں پارک بن گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی رونق بن گئی. اور خالص احاطہ مزار کا جو ہے وہاں تو جانوروں کی بینٹیں پڑی نظر آتی ہیں اور تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہیں. اور یہ وہ حکمران تھا کہ بر صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش اور یہ افغانستان کا علاقہ اس کی راجدھانی میں آتا تھا. لیکن آج وہاں حسرتیں ہی حسرتیں. بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ لٹکتا ہوتا اور یہ پیچھے بیٹھتی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلے سے پسند نہ ہوتا کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر لیتا. جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں. اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ بلبل نے گیت گانے، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں. یہ آج میں ان کی کہانی بیان کر رہا ہوں جو مطلق العنان حکمران تھے بر صغیر کے، آج غریب بنے ہوئے ہیں. بر مزارے ماں غریباں، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. اور راوی پار کر کے ادھر آئیں تو ایک لوح مزار ادھر بھی ہے. ادھر لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے. اور ادھر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما. آج یہاں وقت کے شہنشاہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کہا کہ خسارے سے بچا کون؟ جس نے محمد عربی کا دامن پکڑ لیا. وہ کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا چکی سے آٹا پیستے تھے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا. تو اس کے دو پتھر ہوتے تھے، ایک اوپر والا متحرک اور نیچے والا جامد. درمیان میں خالی جگہ ہوتی تھی، اس میں کلی ہوتی اور اس میں دانے ڈالتے. ہماری زبان میں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں. اور جب چکی گھماتے ہیں تو جو دانے کلی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑا رہے گا. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور سے وابستہ رہنا ہوگا، حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. ان سے تعلق ہمیں خسارے سے بچائے گا. ذات کا حبشی بھی آج زندہ ہے اور رومیوں نسل شہنشاہ کا نام بھی زمانہ بھول گیا ہے. ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں. لیکن یہ قبریں زندہ ہیں. یہ لارڈ کرزن یہاں ہندوستان کے اندر جو وائسرائے مختلف متعین رہے ہیں، ان میں ایک وائسرائے ہند رہا ہے لارڈ کرزن. وہ وہاں واپس گیا اور اس نے جا کے انگلستان میں بیٹھ کے یہاں گزرے ہوئے ایام کی داستان لکھی. تو اس نے اپنی یادداشت کے اندر لکھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر میں نے ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے، اور وہ قبر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز کی قبر ہے. کہا میں نے وہاں عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ وہاں ایک قبر حکومت کرتی ہے. تو یار یہ ہے زندگی. اگر تم حضور سے جڑ جاتے ہو تو پھر زندگی سرخرو ہے، بامراد ہے. ورنہ آج مرے کل دوسرا دن، کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہمارا نام باقی رہے، ہم زندہ و جاوید رہیں،
تو پھر ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے تعلق کو پختہ کرنا ہوگا. اس کو ایمان کہتے ہیں اور یہ خسارے سے بچنے کا راستہ ہے. دوسرا راستہ اعمال صالحہ ہیں. تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ حق کی وصیت، اور چوتھی چیز صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا. جس شخص کے پاس یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، ایمان ہے، ایمان کے بعد اعمال ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. سب سے قیمتی سرمایہ جو حضرت انسان کو اس دنیا پہ دیا گیا وہ ایمان ہے. ایک بندہ چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، پوری دنیا اس کی باج گزار ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغا نہیں، کوڈی مول نہیں اس کا. اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغا ہے، خوش بخت شخص ہے. میرے حضور نے شخص فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پاس سامان زندگی تھوڑا تھا، نمازیں زیادہ تھی، اور فرمایا حضور نے کہ وہ اتنا معروف بھی نہیں تھا کہ جب گزرتا ہو تو لوگ اشارے کر کے انگلی سے بتاتے ہو یہ فلاں جا رہا ہے، اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اسے موت بھی یوں آئی، حضور نے ایسے چٹکی بجائی، فرمایا کہ اس کو موت بھی ثم نقد بیدہ، حضور نے اپنے ہاتھ سے فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی. پھر فرمایا سامان دنیا بھی تھوڑا ہی نکلا. قلت بواقی ہے وقلت تراث ہو، اس کو رونے والے بھی تھوڑے تھے، اس کی وراثت بھی تھوڑی نکلی. فرمایا میرے قابل رشک دوستوں میں اگر دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. ساری دنیا تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. کہ اگر کوئی دیکھنا ہے تو میرے دوستوں میں قابل رشک شخص یہ ہے، تو خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. دنیا پر سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. جو یہاں ایمان سے محروم ہو گیا اور وہاں دیدار الہی سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے. میرا مضمون تشنا رہ گیا، موسم، وقت، لیکن ساتھیوں نے جس شوق سے، جس محبت سے آج کے اجتماع کا انعقاد کیا اور دعوتی عمل کو جاری کیا، تو یقیناً اللہ ان کو بڑا صلہ عطا کرے گا. میرے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں، اور میں یہ عزم کرتا ہوں، وعدہ نہیں، عزم کرتا ہوں کہ اللہ نے فرصت دی تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. کار ما آخر شد و آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں عطا کر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، آبرو بھری زندگی سے نوازنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی